مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جو اٹھوائے گئے تورات. الذین سے مراد یہاں پر بے عمل یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ بے عمل یہودی جو تورات اٹھوائے گئے، ثم پھر لم یحملوها، انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. کمثل الحماری، مانند گدھے کے ہیں، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بوجھ کو. جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے کے سامان اٹھانے کے جیسے ہے. جہاں یہ یہودی بے عمل تھے وہاں یہ بد عمل بھی تھے. اللہ تعالیٰ انہیں گدھے سے تشبیہ دے رہے ہیں. کسی اور جانور کا نام نہیں لیا گیا، خاص الخاص گدھے کا نام لیا گیا. وہ اس لیے کہ وہ بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے اور اس میں عقل بھی کم ہوتی ہے، ناسمجھی کی علامت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کی بات ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھ لیں، جو غلطی انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں. انہوں نے بھی تورات کو اٹھایا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. اسفارن کا جو یہاں لفظ ہے سین فا سے ہے. صفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو، مراد تورات اور اس کی تشریح ہے، a book of بائبل. پھر ایسی کتاب کو بھی کہتے ہیں جو حقائق کو واضح کرے، یعنی تفسیر کرے، اور اس کو تلمود کہتے ہیں. تو یہ یہود اپنے آپ کو بڑا عالم اور فاضل سمجھتے تھے. انہوں نے تورات کی کئی شرحیں بھی لکھ رکھی تھیں جنہیں یہ تلمود کہا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بہت سے تورات کے عالم تھے. اسی وجہ سے عرب بھر میں ان کے علم کی ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دوسروں کو امی اور ان پڑھ کہتے تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے. لیکن ان کی اپنی عملی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ بے عمل بھی تھے اور بد عمل بھی تھے. اللہ کے صرف انہی احکامات پر یہ عمل کیا کرتے تھے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. بئس، بری ہے، مثل القومی، مثال قوم کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو. اللہ کی آیات سے مراد یہاں پر وہ بشارتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو ان کی تورات میں موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان یہودیوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. بات تو یہاں پر اہل کتاب کی ہو رہی ہے. کتاب ان کے پاس بھی تھی اور یہ اس کو پڑھا بھی کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. آج اگر مسلمان صرف قرآن کو رٹ لے اور اسے کوئی پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسے کوئی سمجھ نہ ہو، اس کا عمل قرآن کے خلاف ہو، تو وہ بھی انہی میں ہی شامل ہے. یہی مثال پھر ان مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی. اب ہم نے بھی اس کتاب کو اٹھا لیا ہے اور الحمدللہ بإذن اللہ اس کو سمجھ بھی لیا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے بوجھ بناتے ہیں یا پھر ہم اس کو اپنی زندگیوں کے لیے سعادت بناتے ہیں. الحمدللہ قرآن ہمیں کتنی آسانی سے میسر ہے. یہ جو تلمود ہے
جسے آپ تورات کی شرح کہتے ہیں، اس کی قیمت $50,000 تک جاتی ہے، اور اگر کوئی سیکنڈ ہینڈ لے یعنی یوزڈ لے تو بھی اس کی قیمت $20,000 ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قرآن کا دستیاب ہونا کتنا آسان کر دیا ہے، اور ہم سب کے گھروں میں جتنے فیملی ممبرز ہیں ان سب کے الگ الگ مصحف ہیں الحمدللہ، اور اتنی تفسیریں الحمدللہ بآسانی دستیاب ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ایک ادنا کمانے والا شخص بھی، ایک غریب شخص بھی قرآن کی تفسیر کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے بھی اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ ہمارے گھروں میں بے شمار قرآن کے مصحف موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس عمل کرے، اس کو صرف رٹتا رہے، اس کو سمجھے نہ، اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو پھر اس کی مثال بھی بالکل اس گدھے جیسی ہی ہے جو بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے اس میں ہے کیا، کیونکہ گدھا بوجھ تو محسوس کرتا ہے اور اس کے نیچے دبا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی پیٹھ پر کیا لادا گیا ہے وہ اس کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی بڑی ہی بری مثال ہے، یعنی ان کا حال بھی ان گدھوں جیسا ہے جن پر کتابیں لدی ہوں۔ اور یہ جو بری مثال کی بات آئی نا، اس بری مثال بننے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چیز عمل میں نہ آئے جس کو لوگ بطور بری مثال پیش کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بری مثال ہم مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ چنانچہ جو شخص اپنی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے چاٹ لیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی معاشرے میں جو بری مثالیں ہیں اس بری مثال کو بننے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود کو برے عمل سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یہاں پر ظالم اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو کتاب کے حق میں کمی کرے، تو اللہ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی کتاب کو حق نہیں دیتے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو، اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، ان زعمتم، اگر تم زوم رکھتے ہو، ان کو یہ زوم تھا کہ یہ حق پر ہیں، انکم، بے شک تم، اولیاء للہ، دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، لوگوں کے سوا، اور ان کو یہ بھی زوم تھا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو کہ تم ہی حق پر ہو، تم اللہ کے دوست ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولا، اور نہ، یتمنونہ، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ یتمنونہ، ہو کی ضمیر موت کی طرف جاری ہے کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی وہ اعمال جو گناہ اور معصیت پر انہوں نے کیے جن کی وجہ سے وہ موت سے لڑتے ہیں بلکہ موت سے بھاگتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں،
اور مرنے کے بعد انہیں جہنم میں ہی جانا ہے، اسی لیے مرنا نہیں چاہتے۔ قل کہہ دیجئے، ان الموت بے شک موت، الذی وہ جو تفرون منہ تم بھاگتے ہو اس سے، کیونکہ یہود موت سے ڈرتے بھی تھے بلکہ موت سے بھاگتے تھے، تو موت سے بھاگنا ان کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے، فَإِنَّهُ کی ضمیر موت کی طرف جاری ہے کہ بے شک وہ موت ملنے والی ہے تم سے۔ تم اس موت سے بھاگ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم موت سے بھاگ لوگے، تو یہ تو تمہیں ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب طرف جاننے والے غیب کے، والشہادہ اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان یہود کو کہا جا رہا ہے کہ جس موت سے تم ڈرتے ہو، جس موت کی تم کبھی تمنا نہیں کرو گے بلکہ تم اس موت سے بھاگتے ہو، موت تو ان سے ملاقات کرنے والی ہے۔ تو عمومی طور پر لوگ موت سے بھاگتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت کی تیاری نہیں ہوتی، یا پھر انہوں نے کبھی اس مرنے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں تو ہماری کون سی ایسی کوششیں ہیں جو ہم موت کو سامنے رکھ کر رہے ہیں؟ موت کا سامنا تو ہر ایک نے کرنا ہے، جو موت کی تیاری کرے سو وہ عقل مند ہے۔ تو موت کا حادثہ سب سے مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہے، ہر کسی نے اس کو پار کرنا ہے۔ ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، یعنی جانا سبھی نے اللہ کی طرف ہے۔ اور یہاں جو اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی جاننے والے ہیں غیب اور حاضر کو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا یہ علم اتنا وسیع ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ بتا دے گا تم کو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی خبر دے گا، اور کوئی اس وقت اپنے اس غلط عمل کو جھٹلا نہ سکے گا۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن
تردون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ جو بھی ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ اگر یہود سے کہا جائے کہ یہ موت کی تمنا کریں اپنے اس باطل گمان کو لے کر کے وہی حق پر ہیں اور وہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور موت کی تمنا نہ کرنے کی وجہ بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم سے مراد ان کے وہ گناہ اور وہ معصیت ہیں جن کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتے تھے. اس طرح کا ذکر آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ایک روایت بھی آتی ہے اس بارے میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں آ کر ان کی گردن کو پامال کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسے سب کے سامنے فرشتے پکڑ لیتے، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے والے اگر مباہلہ کے لیے نکل آتے تو اس طرح واپس جاتے کہ اہل و مال میں سے کسی کو بھی باقی نہ پاتے. اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ دیا کہ ان کا یہ زوم جھوٹا ہے. اگر یہ اپنے زوم میں سچے ہوتے تو بہت آسان تھا، اپنے لیے موت کی تمنا کرتے اور موت پا کر جنت میں چلے جاتے. لیکن چونکہ یہ اپنے اس زوم میں جھوٹے ہیں تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کے کتنے گناہ ہیں کہ جیسے ہی موت آئے گی انہوں نے جہنم رسید ہونا ہے. ایک اور روایت بھی اس بارے میں آتی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا برا سمجھتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے. تو اس وقت اس شخص کو اس چیز کی نسبت جو اس کے آگے ہے یعنی ملاقات اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ رضامندی اور اعزاز کی بشارتیں پا رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پیاری چیز وہی ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ اللہ سے ملنے کو اچھا سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور عقوبت کی خبر دی جاتی ہے. سو جو کچھ اس کے آگے عذاب اور عقوبت ہے اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی. سو وہ اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں واضح طور پر کافروں کا موت کو ناپسند کرنا بتایا جا رہا ہے، اور یہ موت کو اسی لیے ناپسند کرتے تھے کہ ان کے اعمال قبیح تھے. اور اس حدیث میں آپ دیکھیں تو مومن کا بھی ذکر ہے کہ وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے.
تو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا برا سمجھتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا برا سمجھتے ہیں۔